بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ گلگت بلتستان میں آج کے اسی دن 8 جون 2015 کو گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے مسلم لیگ نون کو 8 جون 2015 کو 2 تہائی اکثریت کے مینڈیٹ سے نوازا تھا. آج الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کا 5 سال پورے ہو گئے. یقیناً کسی بھی منتخب حکومت کے لیے اس کے 5 سال بڑے اہم ہوتے ہیں، اس کے منشور کے حوالے سے، اس کے اعلانات کے حوالے سے، اس کی کمٹمنٹ کے لحاظ سے. ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب نے الیکشن سے 3 مہینے پہلے گلگت بلتستان کا وزٹ کیا اور گلگت کے تاریخی لالک جان سٹیڈیم میں انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کچھ منصوبوں کا اعلان کیا. اور اس کے بعد الیکشن ہوا. گلگت بلتستان کے عوام نے رنگ، نسل، مذہب، فرقہ پرست ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے مسلم لیگ نون کو 2 تہائی اکثریت سے نوازا. میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں 2015 میں انہوں نے بھرپور مینڈیٹ دے کے ہمیں یہ ذمہ داری، یہ آزمائش میں ڈالا، اور وہاں ساتھ ساتھ ان 5 سالوں میں عوام نے الحمدللہ من حیث القوم بھرپور طور پہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو سپورٹ دیا ہر لحاظ سے. اب اللہ کا شکر ہے کہ ان 5 سالوں میں ہم نے کچھ وعدے کیے تھے جو کچھ انفرادی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو منشور ہمارا انفرادی وعدوں پہ مبنی نہیں تھا، وہ اجتماعی وعدوں پہ مبنی تھا. سب سے پہلا ہماری کمٹمنٹ تھی، چونکہ شہید سیف الرحمان نے پیس کے لیے گلگت بلتستان میں امن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا، جس کو 19 مارچ 2003 میں ان کی شہادت ہوئی تھی. اور علاقے سے ان کی کمٹمنٹ، مسلم لیگ نون سے ان کی کمٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ان کی کمٹمنٹ جو ہے اس پہ ساری دنیا اس پہ آگاہ ہے. ایک کمٹمنٹ ہوئی، اس کمٹمنٹ کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. ہمارے لیے سب سے پہلا آزمائش تھا گلگت بلتستان میں پائیدار امن، اس لیے کہ اس سے پہلے گلگت بلتستان کے 5 سال جو گزرے یا اس سے پہلے کا جو وقت تھا، بدقسمتی سے یہاں پہ مس مینجمنٹ ہوئی، بیڈ گورننس ہوئی، جس کے نتیجے میں یہاں پہ بدامنی ہوئی. بے تحاشا لوگ بے گناہ جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، بے گناہ لوگ جو ہے وہ جیلوں میں چلے گئے. بہت سے لوگوں کے اوپر جو مشکلات آئی، معاشی، سیاسی، اقتصادی، ہر لحاظ سے گلگت بلتستان کو بہت نقصان ہوا. ہماری پہچان ایک فرقہ وارانہ کشیدگی والے علاقے کے طور پر ہوا کرتا تھا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے گلگت بلتستان کی حکومت نے ڈے 1 سے، کیونکہ ان کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہ مکس ملا تھا، ان کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہ پیس، ترقی، خوشحالی کا ملا تھا. الحمدللہ آج 5 سال پورے ہو گئے ہیں. الحمدللہ گلگت بلتستان میں ریکارڈ اتحاد بین المسلمین کا جو ہے وہ مظاہرہ آپ کو ملا. امن قائم رہا، لاکھوں ٹورسٹ گلگت بلتستان کی طرف آئے. انفراسٹرکچر کا ایک جدید ترین نظام گلگت بلتستان میں متعارف کروایا گیا، اور گلگت بلتستان میں پہلی جو ہے وہ الحمدللہ ٹوریزم پولیس پہلا صوبہ ہے پورے پاکستان میں جو ہم نے قائم کی. آپ دیکھیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. گو کہ آج کل کورونا کی وجہ سے ہم کچھ مشکلات کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک ہم ٹوریزم کو الاؤ نہیں کر سکے. امن الحمدللہ ان 5 سالوں میں راتوں کو بھی گلگت بلتستان کے جو ہے وہ بازار کھلتے رہے ہیں. لوگ بلا روک ٹوک جو ہے وہ اسکردو، گلگت، نگر، ہنزا، کشور، جہاں بھی جس نے جانا چاہا وہ جا رہے تھے. الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں. پھر دوسرا ہمارا الحمدللہ تھا کہ ہم با اختیار گلگت بلتستان کی طرف بڑھیں. سب سے پہلے ہم نے فائنینشل یہاں پہ جو ریفارمز کی گلگت بلتستان میں. یہاں کا جو بجٹ لیپس ہوتا تھا وہ فیڈرل میں چلا جاتا تھا. صوبے کا کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ نہیں تھا، ہم نے صوبے کا کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ بنایا. اور اس کے بعد الحمدللہ گلگت بلتستان پہلا صوبہ ہے جس کے گزشتہ 3 سال میں 100% بجٹ کی یوٹیلائزیشن ہے. کسی بھی صوبے میں 100% بجٹ یوٹیلائزیشن نہیں ہے. یہ ہمارے ٹیم ورک کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ سب کچھ ممکن ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں چونکہ ہم نے ہیلتھ کو بہت زیادہ، چونکہ میرے پاس یہ ہیلتھ منسٹری بھی تھی، شہباز شریف صاحب نے اس وقت مجھے مشورہ دیا کہ یہ اس منسٹری کو آپ اپنے پاس رکھیں. آج آپ کو بتاتے ہوئے ہمیں خوشی ہے الحمدللہ گلگت بلتستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل تیار ہو گیا. گلگت بلتستان کا پہلا کارڈیالوجی ہاسپٹل الحمدللہ فائنل ہے.
اگلے کچھ دنوں میں افتتاح ہونے والا ہے. اگر کورونا نہ ہوتا تو اب تک ہم افتتاح کر چکے ہوتے. گلگت بلتستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہاسپٹل شہید سیف الرحمان ہاسپٹل الحمدللہ 300 بیڈ کا, جو پنجاب کی شہباز شریف صاحب کے فنڈ سے الحمدللہ اس کو ہم تکمیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان میں جب ہماری حکومت بنی تو یہاں پہ ٹوٹل 170 ڈاکٹر تھے. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو الحمدللہ گلگت بلتستان میں 550 سے زیادہ ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہیں. گلگت بلتستان میں جب ہماری حکومت بنی تو اس وقت یہاں پہ ٹوٹل 380 بیڈز مریضوں کے لیے اویلیبل تھے. آج گلگت بلتستان میں 2400 کے قریب بیڈز جو ہے وہ گلگت بلتستان میں لوگوں کو دستیاب ہے. ہماری حکومت بنی تو گلگت بلتستان میں ایک بھی آئی سی یو ٹائپ کا جو ہے وارڈ نہیں تھا, ایک بھی وینٹیلیٹر گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا. الحمدللہ گزشتہ 4 سال میں ہم نے 20 سے زیادہ وینٹیلیٹر صوبے کے مختلف ہاسپٹلز میں لگائے, اور جب وہ کورونا آیا تو الحمدللہ آج اللہ کے فضل ہے کہ ہم نے اس کو 60 تک ہم اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے میں کامیاب ہوئے. اور اسی طریقے سے ہیلتھ کے اندر ہم نے جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو نچلا سٹاف تھا وہ ہم نے بھرتی کیا, اور بے تحاشا ہیلتھ کے اندر ریفارمز الحمدللہ ہوئی. پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں گلگت کے اندر ہم نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا. اللہ کا شکر ہے غریب لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ذریعے استفادہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد پہلا ہم الحمدللہ صوبہ ہوں گے جس میں سرکاری ملازمین کی 100% ہم ہیلتھ انشورنس کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ریفارمز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ دنوں میں آپ کو بتائیں گے. دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھی. پچھلی جو حکومت تھی اس نے سب سے زیادہ ظلم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا, اور اس میں جو ہے وہ نوکریوں کی فروخت سے لے کے ہر قسم کا جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ زیادتی ظلم ہوئی. استاد کے احترام کو ختم کیا گیا, اور اللہ کا شکر ہے ہم نے وعدہ کیا تھا. آج جب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو جی بی میں 1 یونیورسٹی تھی, اور اللہ کا شکر ہے آج 2 یونیورسٹیز ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج الحمدللہ گلگت بلتستان میں کراکرم یونیورسٹی کے 3 کیمپسز جو ہم نے وعدہ کیا تھے دیامر, گزر اور ہنزا میں, وہ کمپلیٹ ہو کے ماشاءاللہ وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں. گلگت بلتستان میں ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ ہائی سکولز بنائے, سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے جو ہے وہ پرائمری سکولز بنائے, ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں, یعنی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, 70 سال میں ٹوٹل جی بی میں جو ہے وہ 28 کالجز بنے ہیں. ہم نے ان 4 سالوں میں 5 سالوں میں 45 کے قریب نئے کالجز الحمدللہ اس میں اضافہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ پہلا انجینئرنگ کالج الحمدللہ آج ہمارا جو ہے تکمیل کی طرف جا رہا ہے, جو کراکرم یونیورسٹی میں بن رہا ہے, جس کے لیے وفاقی حکومت نے خصوصی طور پر اس وقت نواز شریف صاحب نے 1.5 بلین روپے فراہم کیے. پھر اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ایس پی یو جو 3 ارب روپے کا تھا نواز شریف صاحب نے ہمیں دیا, آج اس میں ریکروٹمنٹ ہو چکی ہے. اس کا جو ہے فرسٹ فیز جو ہے ہم نے کمپلیٹ کیا, سیکنڈ فیز میں وفاقی حکومت کے عدم توجہی کی وجہ سے وہ پروجیکٹ تکمیل کی طرف نہیں جا رہا. اس میں جیسے گلگت میں تاریخی سیف سٹی پروجیکٹ الحمدللہ ہم نے لگایا, لاہور اور گلگت کا ایک ساتھ سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہوا. آج جب سے سیف سٹی پروجیکٹ یہاں پہ بنا ہے, آپ دیکھیں صوبے میں الحمدللہ گلگت میں جو بھی واردات ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ سی سی ٹی وی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, اور اس کے بیس پہ عدالتوں سے جو الحمدللہ ان کو سزائیں بھی دلائی گئی ہیں. اب یہ سیف سٹی پروجیکٹ اسی ایس پی یو پروجیکٹ کے اندر ہنزا میں, نگر میں, چلاس میں, اسکردو میں اور تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر انشاءاللہ تعالی اسی 3 ارب روپے کے اندر وہ شامل ہے. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ان کے اوپر کام شروع ہو جائے گا, چونکہ پروجیکٹ اپروو ہے, پیسے اس کے خرچ ہو گئے, اور کچھ تاخیر فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو یہ تمام اضلاع میں یہ پروجیکٹس آپ کو دیکھنے میں ملیں گے, جس سے امن, اتحاد اور جرائم کش افراد کے پیچھے ہم جانے میں کامیاب ہوں گے. پھر ماڈل تھانوں کا کنسپٹ تھا. آج الحمدللہ گلگت بلتستان میں کچھ ماڈل تھانے ہم نے بنا دیے ہیں. مثال کے طور آپ گلگت کا سٹی تھانہ ہی دیکھ لیں, یہ ایک تاریخی تھانہ تھا, آج دیکھ لیں پہلے کیا تھا. گلگت کی سڑکیں دیکھ لیں پہلے کیا تھی, آج کیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اس شہر کے پورے صوبے میں ہم نے 12 نئے پارکس بنائے ہیں, جس میں گلگت کے اندر 8 پارک ہیں. تاریخی طور پر آپ کے سامنے موجود ہے وہ پارک گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تھرو الحمدللہ یہ پارکس بنے. پھر اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں الحمدللہ جو ریفارمز ہوئی ہیں ایجوکیشن کے اندر, اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک ہمارے جو ہے وہ انرولمنٹ میں جو اضافہ ہوا, وہ ٹوٹل 96,000 بچے بچیاں جو ہے سرکاری اسکولوں میں تھے,
آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو لاسٹ ہماری جو انرولمنٹ ہوئی ہے وہ 2.25 لاکھ بچوں کی، یعنی 100% سے زیادہ بچے جو ہے اسکولوں کالجوں میں الحمدللہ ہمارے سرکاری اداروں میں پہنچ گئے. اور گلگت بلتستان کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب نے بلتستان میں بنایا، اور اس نے بلتستان میں جو ہے وہ ایک تاریخی انقلاب برپا کیا. اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے یہ کیڈٹ کالج بنایا. آپ دیکھیں اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی حکومتیں آئیں، زرداری کی بھی آ گئی، کاف لیگ کی بھی آئی، مشرف کی بھی آئی، کوئی ایک کیڈٹ کالج نیا نہیں بنا. دوسرا کیڈٹ کالج بھی مسلم لیگ نون کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے. آپ چلاس میں گور آباد میں جا کے دیکھ لیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ کیڈٹ کالج الحمدللہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے فنڈ لگا کے وابڈا کے ساتھ مل کے الحمدللہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اگلے مہینے میں انشاءاللہ تعالی وہ کیڈٹ کالج بھی شروع ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح کے بے انگنت منصوبے ہیں جس میں روڈ انفراسٹرکچر میں آپ چلے جائیں. گلگت سکردو روڈ جو کہ کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی قیامت تک نہیں بن سکتا، آج الحمدللہ اس کا 80% کام ہو چکا ہے. 34 ارب کا منصوبہ نواز شریف صاحب کا تحفہ گلگت بلتستان کے لیے ان کا اعلان تھا. آج الحمدللہ گلگت انشاءاللہ اگلے 5 سے 6 مہینے میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. گلگت سکردو کا فاصلہ 9 گھنٹے سے کم ہو کے 2.5 سے 3 گھنٹے کا رہے گا. اسی طریقے سے گلگت سے استور کراکرم ہائی وے سے جو سڑک ہم نے بنائی، بدقسمتی سے اس دفعہ فلڈ میں اور زلزلے میں اس کو نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا فیز 2 ہم شروع کر رہے ہیں اور فیز 3 بھی ہوگا. یہ گریکوٹ تک چلم تک انشاءاللہ تعالی بہترین سڑک جائے گی جس پہ 1.5 سے 2 ارب روپیہ پروونشل گورنمنٹ نے پلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پہ لگیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ گلگت نلتر ایکسپریس وے ہمارا ایک وعدہ تھا، الحمدللہ آج تیزی سے NLC اس پہ کام کر رہی ہے. کچھ کورونا کی وجہ سے کام میں تاخیر آ گئی ہے. اور اسی طرح کی گلگت چترال شندور روڈ جو ہے وہ ایک بڑا تاریخی سی پیک کا منصوبہ تھا. کہا جاتا تھا یہ جھوٹی بات کر رہا ہے CM، یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. الحمدللہ اس نئے پاکستان میں بھی جہاں کوئی منصوبہ کام نہیں کرتا، الحمدللہ ہم وہ منصوبہ ان سے لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انہوں نے کینسل کیا تھا وہ منصوبہ، یہ واپس دینے پہ مجبور ہو گئے. گلگت بلتستان میں ہماری حکومت بننے سے پہلے یہاں پہ ٹوٹل 30 RCC بریجز پورے صوبے میں انکلوڈنگ چھوٹے بڑے ملا کے موجود تھے. آج 280 RCC بریجز صوبے میں الحمدللہ ہم نے اس میں 170 کے قریب نئے جو چھوٹے بڑے RCC بریجز جو ہے وہ بنا کے وہ جو منصوبے بنائے جو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو باقی جو اقدامات الحمدللہ ہوئے ہیں گلگت بلتستان کی حوالے سے، میں آپ کو مثالاً آپ کو عرض کر سکتا ہوں. یہاں پہ ایک طبقہ ہے معذوروں کا جس کو ہم اسپیشل پرسن کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو ہے ہمیں ہدایت ہے، حکم ہے کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے. کسی صوبے نے اس طرح کی لیجسلیشن نہیں کی. ہماری ٹیم لا منسٹر اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. ہماری اسمبلی نے یہ لا پاس کیا، ان کا 2% سے 3% کوٹا کیا، اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو مستقبل میں یہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے. تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے ڈیٹا حاصل کیا، پھر ان کی کیٹیگریز بنائی، پھر ان کے جو ہے وہ مختلف کام ان کو سونپے گئے. قرضہ دی، ہم نے ان کو فری گرانٹ دی 50,000 ہزار روپیہ، 1 لاکھ روپیہ. اور پھر اس کے بعد جو ایک طبقہ تھا جو پڑھا لکھا تھا ان کو جابس کی طرف لے کے آئے اور ان کو ٹیکنیکل سکل دیا. پھر ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ طبقہ تھا جس کو کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا تھا، ان کا وظیفہ مقرر ہوا. اس وقت الحمدللہ پریکٹیکلی ان کو وظیفے جو ہے وہ مل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا درینہ مسئلہ تھا سیف سکولوں کا، جو کئی حکومتوں سے چلتا آ رہا ہوا تھا. الحمدللہ نواز شریف صاحب نے ہمیں اس کی بھی کریشن دی، جو صرف تاخیر ہماری لوکل یہاں پہ اس امپلیمنٹیشن پہ ہوئی. جب ہم نے امپلیمنٹیشن کمپلیٹ کی تو چیف الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ہمیں آرڈرز نکالنے سے روکا ہے. میں تمام سیف سکول اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ وہ آپ کے تمام کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آپ کے صرف آرڈرز آپ کو دینے ہیں، اور اس کا فنڈز، اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی پالیسی، اسمبلی، کیبنٹ سب سے ہو کے منظور ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک 20 سالہ جو پرانا درینہ مسئلہ تھا الحمدللہ وہ حل کیا. پھر گلگت اور اسلام آباد کے درمیان فاصلے اتنے بڑھ گئے کہ آپ کے روڈز میں جو ہے 18-20 گھنٹے جہاں لگتے تھے، الحمدللہ کی نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ آپ 8 یا 9 گھنٹے میں پہنچا کریں گے. آج الحمدللہ آپ کا بابو سر روڈ شروع کے سال میں ہی کمپلیٹ ہوا، اور اس کے بعد برہان ٹو مانسرا موٹر وے کمپلیٹ ہوا. مانسرے سے ہزارہ ہمارا ایکسپریس وے کمپلیٹ ہوا. آج گلگت صرف رائکوٹ تھاکوٹ رہ گیا. اگر یہ کمپلیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ گلگت اسلام آباد کا فاصلہ یہ ٹوٹل
8 سے 9 گھنٹے کا ہوگا. یہ انقلاب ہے گلگت بلتستان میں. اسی طرح بہت سے ایسے منصوبے ہیں, انگنت منصوبے ہیں. ہم نے اس صوبے میں پہلی دفعہ میرٹ متعارف کروایا. یہاں پہ ٹیچرز کی نوکریوں کی جس طرح بندربانٹ ہوتی تھی, آج ہمارے مخالفین بھی اعتراف کرتے ہیں, ہم نے این ٹی ایس کے تھرو جو ٹیچرز لیے الحمدللہ اس میں آج بھی سارے جو ہے وہ میرٹ پہ الحمدللہ وہ لیے گئے اور سب لوگ اس کے مترف بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گریڈ 1 سے لے کے 5 تک ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ بورڈز اور اس کے اوپر جتنے بھی پوسٹیں تھیں ان سب کے لیے ہم نے ٹیسٹنگ سروس پرائیویٹ ہائر کی. بہت ہم پہ الزام لگے ہیں, ہم دیکھتے ہیں آگے آنے والے کیا کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ٹرانسپیرنٹ نظام کوئی نہیں لایا جا سکتا. پھر اس کے بعد 1700 پوسٹیں ہم نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بھیجی ہیں, گزیٹڈ پوسٹیں, جن میں سے ابھی تک 600 سے زیادہ لوگ ریکروٹ ہو کے آئے ہیں. یہ تھی ہماری وہ میرٹ کی پالیسی. ہم نے کنٹیجنسیز پہ بین کیا, ہم نے جو ہے وہ 2% پہ بین کیا. ہم نے بہت سے ایسے سیاسی فیصلے کیے جو جماعتی طور پر ہمیں نقصان دے گئے ہیں, لیکن علاقے کو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا ہے. آج الحمدللہ ہمارا ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ کسی صوبے میں 55-45 نہیں ہے. ہم نے جب شروع کیا تھا تو 80-20 تھا, آج 55-45 پہ ہم اس کو لے کے آئے ہیں. تھرو فارورڈ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا, اس کو کنٹرول کیا ہے. جو 70-72 بلین پہ گیا تھا اس کو ہم نے کنٹرول کر کے لے کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کو 3 ٹائم پہ ہم لے کے آئے جو 6 ٹائم پہ تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ٹوٹل 1.5 ارب کے منصوبے تھے. آج اللہ کا شکر ہے گلگت بلتستان کے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں 130 ارب کے منصوبے موجود ہیں, جس میں اس نئے پاکستان کے نام پہ جو ڈرامہ ہوا انہوں نے ہمارے کچھ منصوبے روکے, ورنہ انشاءاللہ تعالی اس کی بھی تکمیل ہو جاتی. اور میں ایک دفعہ پھر, کیونکہ بہت سی تفصیلات ہیں, بہت سے اقدامات ہیں, ہمارے بک شائع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان قریب وہ بکس آپ کو دیے جائیں گے, جس کے ذریعے آپ ایک ایک پروجیکٹ جو میں بتا رہا ہوں, میں تو تھیم مختصر کچھ آپ کو گزارشات پیش کر رہا ہوں, بہت ڈیٹیل میں آپ کو پریس کانفرنسز اور ہمارا جو بکس تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو مل جائیں گی. اس دوران مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں یقیناً ان کے گلے شکوے ہیں ہم سے, اس لیے کہ ہم انفرادی کاموں پہ دھیان نہیں دے سکے, ہم اجتماعی کاموں میں لگ گئے. اس کے بعد پھر ہمیں فیڈرل میں بمشکل نواز شریف صاحب کے ساتھ گورنمنٹ کرنے کا 2.5 سال کا بھی ٹائم نہیں ملا. ہمارے قائد کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور چلتا پھرتا پاکستان, ترقی یافتہ پاکستان, آگے بڑھتا ہوا پاکستان کو ریورس گیئر لگا دیے گئے. اور اس سے لے کے آج تک ملک کی حالت کیا ہے آپ اور میں بہتر جانتے ہیں. لہذا اس کے بعد پھر نیا پاکستان, پھر اس کے بعد جب ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا, اینڈ پہ ورکرز کا, گلی کا, محلے کا کام شروع تھا. یعنی ہم نے گلی کوچوں میں ٹف ٹائلیں لگانی تھی اور آپ کی جو اسٹریٹس ڈیولپ کرنی تھی, آپ کی جو ہے وہ قبرستان, شہر خاموشہ جیسا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا, قبرستانوں کی چاردیواریاں, ان کی حالت بہتر کرنا, اس حد تک ہم گئے. لیکن اب ہمارے کچھ منصوبے قبل اس وقت چیف الیکشن کمشنر صاحب نے پتہ نہیں کس کی ڈکٹیشن پہ انہوں نے ایک ہمارے اختیارات کو سیز کیا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. قانوناً یہ غلط ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کسی بھی فورم میں آ کے ہمیں ثبوت کرے کہ میں نے اس قانون کے تحت آپ کے اختیارات جو ہے وہ سلب کیے ہیں, تو پھر میں ماننے کے لیے تیار ہوں, ادروائز ہم اس کو نہیں مانتے. اس لیے کہ ہمیں مینڈیٹ 5 سال کا ملا تھا, ہمیں 4 سال 6 مہینے کا نہیں ملا تھا. اور الیکشن کمیشن کے پاس اختیار اس دن چلا جاتا ہے جس دن اس نے شیڈول اناؤنس کیا ہے. شیڈول اناؤنس کرنے سے پہلے چیف الیکشن کمشنر اگر ایگزیکٹو اتھارٹی کو کم کرتا ہے تو یہ ایک, میں سمجھتا ہوں قانون کو چیف الیکشن کمشنر نے توڑا ہے اور بھرپور طور پہ توڑا ہے, فرمائشی طور پہ توڑا ہے. اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جلد, ہماری پارلیمانی پارٹی کے کل اجلاس ہے, ہم اپنے سخت ترین رد عمل کل سے دینا شروع کریں گے. اور اگر ہمارے اختیارات کس وقت ہمیں معطل کیا گیا, ہم 3 مہینے کورونا میں لگے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ترقی یافتہ ممالک وہ ریکارڈ نہیں دے سکے جو گلگت بلتستان کی حکومت نے ٹیم کی شکل میں کام کر کے دیا. ہمارے چاہے وہ ہمارے سیور ایڈمنسٹریشن ہو, پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, ہمارے این جی اوز ہوں, ہماری پاک فوج ہو اور ہماری پولیس ہو, رینجرز ہو, ہم سب نے مل کے ٹیم کی شکل میں کام کیا. آج 70% ریکوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جو گلگت بلتستان میں ہے. اور ہمیں ڈسٹرب کیا گیا گزشتے 1.5 مہینے سے, جب ہمارے اختیارات کو جو ہے وہ سلب کر کے ہمیں ہماری توجہ ہٹوائی گئی, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پھر فیڈرل گورنمنٹ نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے دباؤ ڈالا کہ آپ سارے صوبے کھل گئے, آپ بھی کھول دیں, جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیں عید کے بعد سے یہاں پہ کیسز بڑھے. کل ہم نے پھر ایک تلخ فیصلہ کیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, ان دنوں ہمیں اس طرح کے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. منصوبے گڑے جاتے ہیں کس طریقے سے ایک منتخب حکومت کے اختیارات کو سلب کیے جائیں
پولیٹیکلی یہ کر نہیں سکتے تھے. کوشش کی وفاقی حکومت نے وہاں سے ہمارے اختیارات سلب کرنے کی، لیکن ہم نے فیصلہ کیا سیاسی انداز میں ہم بھرپور جواب دیں گے. تو انہوں نے ڈر کے مارے آخر ایک چیف الیکشن کمشنر کا کندھا استعمال کیا ہے، اور اس کندھے کو جناب ہم جلد بے نقاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور اب ہمیں افسوس ہوتا ہے اگر اس دوران، یہ کورونا کے دوران، یہ ہمیں فری اینڈ ہمیں کام کرنے دینے کے بجائے یہ اس کاموں میں لگ گئے. مجھے سخت افسوس ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوا. اگر گلگت بلتستان میں، میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، آج کل ہم نے بڑے سخت فیصلے کیے ہیں 14 دن کا مزید لاک ڈاؤن کا، اور ہمیں اپوائنٹمنٹ سے روکا گیا، ہمیں ٹیسٹ انٹرویو سے روکا گیا، ہمارے جو کورونا سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ کو روکا گیا. اور اگر خدا نخواستہ کل اگر یہ صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو میں آن دی ریکارڈ کہتا ہوں وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ایک منتخب حکومت کو اپنا کام کرنے نہیں دیا. وہ بیوروکریٹ ذمہ دار ہوں گے جو منتخب حکومت کے فیصلوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. اور اگر اس وجہ سے اگر کورونا اور بریسٹ ہوا تو ایک ایک کا نام میری ڈائری میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں پبلک کروں گا، میں بتاؤں گا کس افسر کا کیا رول رہا ہے. ان کے ایسیار میں لکھوں گا، ایسیار کے اندر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کورونا کے دوران اگر جو افسر دباؤ میں، پریشر میں آتا ہے، وہ سرکار میں نوکری کرنے کا اہل نہیں ہے. میرے حساب سے ان کو آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور تحقیقاتی طور پہ کام کرنا چاہیے. اور میں آج اپنی گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں. ہم نے 5 سال پورے کیے. اس دوران جو کچھ ہم نے کیا قوم اس بات سے آگاہ ہے. ہمارے ورکرز تھوڑے بہت ہم سے ناراض ضرور ہیں، ہمارے اپنے رشتے تعلق میں بہت سے لوگ شاید ہم سے ناراض ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا، ہمارا کام نہیں ہوا. ہم ایسے تمام کارکنوں سے جو ہے وہ معذرت خواہ ہیں. ہم اجتماعی معاملات میں لگے، شاید آپ کے انفرادی معاملات جو ہے وہ ہم اس طرح حل نہیں کر سکے، لیکن مجھے امید ہے ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. مسلم لیگ نون کا ہر ورکر جو نظریے کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے وہ کبھی مفادات کی بات نہیں کرتا ہے. الحمدللہ ہمارے ورکروں نے بھرپور ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں. اور جن کے جائز چھوٹے کاموں پہ ہم سے تاخیر ہوئی ہے یا ہم سے غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں تمام مسلم لیگ کارکنوں سے گلگت بلتستان کے، کیونکہ ان کی محنت، ان کی رات دن کی جدوجہد کے بدولت گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا تھا. اور انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آخری دن تک ہم یہاں پہ اگر رہے تو انشاءاللہ اپنا اختیار استعمال کریں گے. جس کسی کو شوق ہے عدالتوں میں جائے، چیف الیکشن کمشنر میں جائے، ہم لیکن ریکارڈ پہ چیزیں لائیں گے. اور یہ کل تاریخ میں باتیں آئیں گی کہ کورونا کے دوران کس کا کیا کردار رہا. یہ تاریخ ہم لکھ رہے ہیں، سرکاری طور پر لکھی جا رہی ہے. اور امید ہے انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ کے تمام ورکرز جنہوں نے 8 جون میں ایک خواب دیکھا تھا اور گلگت بلتستان کا تعمیر، پرامن، خوشحال اور چلتا پھرتا گلگت بلتستان اور روشنیوں کا گلگت بلتستان، الحمدللہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں. ہم اپنے آپ کو دوبارہ احتساب کے لیے آپ سب کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے آپ کی مسلم لیگ نون کے نظریے کو لے کے دوبارہ انشاءاللہ تعالی عوام کے پاس ہم جائیں گے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام بھرپور طور پر دوبارہ سے تعمیر کو، ترقی کو، ڈیولپمنٹ کو، پیس کو اور امن کو اور تعمیر و ترقی کو دوبارہ سے سپورٹ کریں گے. اور جعلی نعروں کو، جھوٹے نعروں کو، میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے والوں کو، جہاں پہ گلگت بلتستان میں کشت و خون کرانے والوں کو، مذہب کے نام پہ لوگوں کو ابھارنے والوں کو انشاءاللہ تعالی ہماری قوم دوبارہ سے مسترد کرے گی. چوروں کو، لٹیروں کو جو ثابت ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ قوم دوبارہ موقع نہیں دے گی. وہ حکومت جس نے 2 سال میں وفاق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اسلام آباد کی، جہاں پہلی دفعہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ گروتھ جو ہے وہ نفع میں چلی گئی ہے. بے روزگاری ختم کرنے کے نام پہ 1 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر چکے ہیں. گلگت بلتستان کا نام لینا ان کے لیے جو ہے وہ ہار محسوس کرتے ہیں. آج یہ بھی آئے ہیں جی بی کو بھی نیا پاکستان بنانا ہے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو ان کی خرابیاں آگاہ کرتے رہیں گے. اور میں آج کے اس دن کے حوالے سے پھر میں گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 8 جون 2015 کو نواز شریف کے انتخابی نشان پہ ووٹ ڈالا. اور الحمدللہ ہم نے وہ کر دکھایا جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہے. اللہ ہمیں اور بھی کام کرنے کی توفیق دے، اخلاص عطا فرمائے اور پاکستان کو اللہ پاک کورونا سے محفوظ رکھے. اور اس سے بھی بڑا کورونا جو خان صاحب کی شکل میں موجود ہے، جلد از جلد اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق دے قوم کو کہ ان سے ہماری جان چھڑے تاکہ ملک ترقی کی طرف جا سکے. اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کے اندر
ہم نواز شریف صاحب کے تعمیر و ترقی کے ایجنڈا، استحکام پاکستان کے ایجنڈا، گلگت بلتستان کے پرامن ایجنڈے کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے، اور ہم اس سلسلے میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم نے اقتدار آزمائش کے طور پہ قبول کیا تھا، اللہ کا شکر ہے ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو ہیں، ہم نے ان آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مزید آزمائشوں سے اس قوم کو، ہم سب کو وہ دور رکھے، اور جو بھی آزمائش ہے اس کو بہتر طور پر فیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران میرے ساتھ بہت سے افسران نے کام کیا، بہت سے چیف سیکرٹری صاحبان آئے، الحمدللہ ہم نے پوری عزت رسپیکٹ کے ساتھ ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ کبھی کسی افسر کی تذلیل ہم نے نہیں کی ہے، کبھی کسی ملازم کی ہم نے تحقیر نہیں کی ہے، کبھی اپنی کسی سیاسی مخالف کو ہم نے گالی نہیں دی ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام بیوروکریٹ کا جنہوں نے ایک جذبے کے ساتھ دن رات ہمیں کام کیا، اور ان بیوروکریٹس کو بھی میں گزارش کروں گا آپ دباؤ پریشر میں آ کے اگر کام کریں گے تو آپ پھر ریاست میں کام کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ آپ میرٹ کو فالو کریں، جو جس کا حق ہے اس کو دینے کی کوشش کریں۔ اور آج بھی کچھ افسران گلگت بلتستان میں اصولوں پہ کھڑے ہیں اور وہ اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ چپڑاسی سے لے کے ورکر تک، خاص طور میرا چیف منسٹر سیکریٹریٹ رات 12 بجے تک کام کرتا رہا ہے، کبھی چھٹی نہیں کی ہے میرے سیکریٹریٹ نے اور میرے سٹاف نے۔ میں ان سب کو شاباش دیتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھا ہے، نہ آج تک مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ نہ اتوار آپ چھوڑتے ہیں نہ عید کو آپ چھوڑتے، سوائے عید کے 2 دن 3 دن ہم جو ہے وہ چھٹی کرتے ہیں، اور اس دن بھی ہم جو ہے لوگوں میں ملتے ہیں، باقی ہم نے کوئی چھٹی نہیں کی ہے۔ خدا گواہ ہے، کوئی آوارہ گردی نہیں کی ہے، کوئی آپ کی بدنامی کا سبب نہیں بنے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ملک کے اندر ملک کے باہر بھی گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کی نیکنامی کا سبب بنا ہے۔ تعمیر و ترقی جو ہے یہاں پہ جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے مثالیں دی گئی ہیں، امن کی مثالیں دی جاتی رہی۔ میری دعا ہے گلگت بلتستان کو اللہ پاک اسی طرح پرامن رکھے، اور اسی طرح تعمیر و ترقی کا سلسلہ ہمارے بعد ہم آتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے، ان کو اللہ پاک توفیق دے، یہ اپنے کام جاری رکھیں گے۔ اور اگر انہوں نے جاری نہیں رکھا، اس پالیسیز کو جو ہم نے بنائی ہے میرٹ پہ، اس کو کسی نے ڈسٹروئی کیا، تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہی رہیں گے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہرے داری کریں گے امن کی، ترقی کی، خوشحالی کی، اور اللہ پاک پاکستان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو جو ہے وہ بہتر خدمت کی اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شہباز شریف صاحب جیسے لیڈر کو دوبارہ اس قوم کی قیادت جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلگت بلتستان زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔